یاد ہوگا پاکستانیوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، کچھ عرصے بعد یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور جو ماں باپ یا مقتول کے ورثہ ہوتے ہیں وہ میڈیا کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں، وہ عوام کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری سپورٹ جو شروع میں تھی وہ کہاں گئی، اور جو بیچ میں دیہڑی لگانے والے ہوتے ہیں وہ دیہڑیاں لگا لیتے ہیں، جنہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کرنا ہوتا ہے وہ انفلوئنس یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایز اے میڈیا ورکر مجھے یہ پتہ ہے کہ جس معاملے کے اندر جب تک میڈیا ایکٹیو رہتا ہے وہاں پر جو اگر غریب آدمی کی کسی کی سپورٹ میں نکل کے کھڑا ہے میڈیا، تو یقیناً اس وقت تو طاقتور ذرا گھبرا کے بیٹھے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی میڈیا 15-20 دن بعد تھوڑا سا سست ہوتا ہے، یعنی کہ ویوز آنے بند ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ طاقتور اپنا انفلوئنس استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تاکہ ابھی تک یہ ٹریل 5 پہ آپ کو یاد ہے وہ 5 بچے وہ گئے، ایک ڈیتھ ہو گئی، 40 فٹ گہری کھائی، بچے رات کو واپس آئے، طاہا کی ماں کو فون کیا، انہوں نے کہا یتیم بچہ ہے جس کی والدہ اور اس کے ماموں اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، اور بیچاری تھانے میں بھی بیٹھی رہتی ہے جا کے، اور اس کا میں نے انٹرویو بھی سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ شروع میں تو بڑی سپورٹ آئی تھی لیکن اب اس طریقے سے سپورٹ نہیں آ رہی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہوئی ہے، اور اس میں تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی ایسا زخم نہیں آیا کہ 40 فٹ گہرائی میں گرنے کے بعد جو نارملی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ مشکوک ہو رہی ہیں۔ پھر پنجاب جو ہے فورینزک سائنس لیبارٹری جو بنائی گئی ہے، اب یہاں پر جب نمونے بھیجے گئے تھے بچے کے پیٹ سے حاصل کیے ہوئے کہ کوئی زہریلی چیز تو نہیں کھلائی گئی، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ یہاں پر پنجاب کی جو فورینزک سائنس لیبارٹری ہے ادھر سے رجوع کر کے کسی طریقے سے پوچھا جائے کہ بھائی کتنا ڈیلے ہے، کیوں ڈیلے ہے، کب تک یہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو مشکوک کر رہی ہیں۔ اگر طاہا کا ایکسیڈنٹ تھا، طاہا گر گیا تھا، تو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے تھی اور ابھی تک کلیئر ہو جانی تھی، لیکن کچھ چیزوں کی وہ کہتے ہیں نا خاموشی جو ہے وہ بھی مشکوک کر دیتی ہے، تو اس معاملے میں بھی خاموشی نے مشکوک کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اب بھی بہت سی چیزیں نہیں آئی، اس میں آپ بتا سکتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ذریعے کہ ڈیتھ کب ہوئی، یعنی کہ جب وہ بچے چھوڑ کے گئے اس کے صبح گھر سے کب نکلا، چھوڑ کے کب گئے، دوپہر کو کیا کھایا، اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ کتنے گھنٹے پہلے ہوئی، کتنے بجے کے درمیان ہوئی، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی۔ پھر وہ رینجرز سے ہیلپ لینے گئے، وہ بچہ کہاں تھا، بچے نے کھایا کیا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک ادھوری ہیں۔ اور پھر ڈیتھ کب ہوئی، میں نے بتایا جیسے کہ اس کے اوپر باڈی کے اوپر بچے کی طاہا کی کوئی خروش نہیں تھی۔ اب اس سٹوری کا مقصد بھی یہی ہے کہ ویوز آئیں نہ آئیں، کم از کم جتنے طاقتور لوگوں تک، بااثر لوگوں تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی پوچھے نہ پوچھے، میں تو چپکا رہوں گا، میں 2 دن بعد کروں، 3 دن بعد کروں، چاہے سالم برنی والا کیس ہو یا طاہا والا ہو، میں اس کے پیچھے فالو اپ کرتا رہوں گا جب تک اس کو کلیئر نہیں ہو جائے گا کہ اگر وہ مرڈر ہوا ہے تو پتہ لگے کہ کس نے مارا ہے، یا مرڈر نہیں ہوا، حادثہ ہوا ہے تو پتہ لگے ثبوت کے ساتھ کہ بھی اس طریقے سے حادثہ ہوا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔